بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے. جس طرح شیخ رشید صاحب بھی بات کر رہے تھے, کسی بھی عام سوچ سمجھ والے شخص کو, لے مین کو, یہ سوچ ضرور ذہن میں آتی ہے جو شیخ صاحب نے بھی آج بات کی کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی فورن ایمبیسڈر کی فیملی کا کوئی ایک فرد اس طرح سے اکیلا, اور وہ بھی بچی اکیلی جا رہی ہے, ٹیکسی لے رہی ہے, پھر ٹیکسیز بدل رہی ہے. سو یہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ پورا پیٹرن فرام دا ویری بگننگ بڑا بندے کو مشکوک, اس چیز کو مشکوک بنا دیتا ہے؟ کل سے جب یہ خبر چلنا شروع ہوئی تو دو چیزیں بڑی نوٹسیبل تھی کہ فوراً پاکستان کے اندر سے جو ہمارے چند یو ایس سسپیکٹس ہیں انہوں نے فوراً حکومت پاکستان کو اور ہمارے اداروں کو متون کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہم نے کیا ہے اور اس کے لیے اس وجہ سے کیا یا اس وجہ سے کیا ہے. جو تھوڑے بہت بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بات ہمارے ادارے اس قسم کی حرکت کون کرے گا کسی پیر کے خاندان کو. غلام مصطفیٰ صاحب آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں, ہم ابھی ریٹین کرتے ہیں اس ڈسکشن کو. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے. شاہ صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی یہ ابھی ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. شیخ رشید صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ پریلیمنری انویسٹیگیشن جو کی گئی ہے اس کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی اغوا نہیں ہوئی, کوئی شواہد نہیں ملے, بلکہ اس بچی کی کچھ غلط بیانی ہے فون چھن جانے کے حوالے سے, جو کہ اسی سے پھر ریکور ہوا. یہ اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور پاکستان اب آگے کیا ہمارا لائحہ عمل ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تفتیش جب تک مکمل نہ ہو جائے میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جب اس کے پورے شواہد سامنے آ جائیں گے تو میں اس پہ کامنٹ کروں گا. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے کیا کیا, ہم نے جب انہوں نے شکایت کی تو ہم نے مکمل تعاون کی یقین دہانی دلوائی. دفتر خارجہ میں افغان سفیر کو بلایا, ان کو کہا کہ دیکھیے ہم ان کی تکلیف میں پوری طرح کا ساتھ دیں گے, اور جو ہماری ذمہ داری ہے, جو سفارتی آداب ہیں, ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ کو ہم اشور کرتے ہیں مکمل تعاون کا. وزیر اعظم کی بھی یہ ہدایت تھی. پھر ان کی اپنے کہنے پر, ان کی ریٹن درخواست پر, ان کی ثوابدید اور ان کی منشا کے مطابق ایف آئی آر درج ہوتی ہے. اب انویسٹیگیشن چل رہی ہے, یکدم یہ خبر آتی ہے کہ وہ ان کو واپس بلا لیا گیا. اب میں تو مجھے سن کر حیرانی ہوئی کہ اس سٹیج پر جب تفتیش اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے, نہ وہ ہوں نہ صاحبزادی ہوں, تو تفتیش اپنے منطقی انجام کو کیسے پہنچے گی؟ تو اس سے تھوڑی سا تعجب ہوا, حیرانی ہوئی کہ یہ ماجرا کیا ہے. بہرنو میں افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں, میں نے ان سے رابطہ کیا ہے اور میں ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا, اور میں ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ تعاون کریں. ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور اس بات کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں, اپنے عملے کو یہاں رہنے دیں تاکہ تفتیش مکمل ہو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا شیخ صاحب, بالفرض جس طرح ابھی شیخ صاحب نے نہیں شاہ صاحب سوری نہیں شاہ صاحب, میں آپ کو شیخ صاحب کا ریفرنس دے کر سوال ایکچولی پوچھنا چاہتی تھی, معافی چاہتی ہوں. شیخ صاحب نے ابھی جس طرح بات کی, بالفرض یہ بات اسی طرح سے نکلتی ہے اور فائنل انویسٹیگیشنز یہی پروو کرتی ہیں کہ یہ ایک فالس کال تھی, تو پاکستان کا اس حوالے سے پھر کیا لائحہ عمل ہوگا؟ کیونکہ پھر پاکستان کی پوزیشن مزید مضبوط ہوگی, کیونکہ خاص طور پہ اس وقت ان کا چلے جانا پاکستان سے اور پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ تعاون نہ کرنا, یہ تو خود بتاتا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں اب انویسٹیگیشن سے. دیکھیے, میں اس وقت ابھی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. میں نے کل وزیر خارجہ سے بات کرنی ہے اور میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو ان کو ناگوار گزرے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, شاہ محمود قریشی صاحب تھا کہ ابھی جب تک 100% مکمل انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہیں گے, اور شیخ رشید صاحب نے جو فی الحال کی جو انویسٹیگیشن کے مطابق چیزیں سامنے آئی ہیں, جس میں وہ بہت پر اعتماد طریقے سے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ افغان سفیر کی بیٹی کو اغوا کرنے کا معاملہ غلط الزام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے, جسے شیخ رشید صاحب نے را کی سازش
اور عالمی سطح پر بنی جانے والی سازش کا نام دیا ہے. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں. غلام مصطفیٰ صاحب، آپ ہمیں بتا رہے تھے اس حوالے سے آپ کی یور ٹیک آن دا کرنٹ سچویشن. دیکھیے میں جو بات کر رہا تھا، نمبر ایک، جب یہ خبر بریک ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر سے جو یوزل سسپیکٹس تھے انہوں نے تو کوئی کسر سار نہیں چھوڑی کہ پاکستان کے اداروں نے یہ کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ 2 3 4 5 وجوہات ہیں. بغیر کسی چیز کو غور کیے، جو تھوڑے بہت بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے اور جنہوں نے اس دشت میں سیاہی میں عمر گزار دی ہے، بالکل صحیح، ان کو اندازہ تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا، پاکستان کبھی ایسی حرکت کر نہیں سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ جو سفیر ہے یا ان کی فیملی ہے، جو عملہ ہے، وہ پاکستان کی پناہ میں ہر طریقے سے ہے. پاکستان کا یہ فرض ہے کہ ان کو لک آفٹر کرے. پاکستان آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان نے اس قسم کا کوئی کام کیا ہو. یہ ضرور ہوتا ہے کہ ٹک فار ٹیٹ بھارت کے ساتھ کبھی تفصیلیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ کبھی کوئی نہیں ہوئی. پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. دوسری چیز بڑی واضح تھی کہ ان کی جو موومنٹس کل سے رپورٹ ہو رہی تھی وہ بہت سسپیکٹ تھی. شاہ صاحب تو وزیر خارجہ ہے نا، وہ کھلی بات نہیں کر رہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خاص منصوبہ بندی کے تحت، ایک خاص اسکرپٹ کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا. بالکل ایسے وقت میں کیا گیا جب پرائم منسٹر پاکستان کل ہی واپس آئے ہیں اور بہت اسٹرانگ قسم کی جنہوں نے میسیجنگ کی ہے. اب پاکستان کو نمبر 1 متون ٹھہرانا ہے، نمبر 2 جو کابل گورنمنٹ ہے، اشرف غنی صاحب جس کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کے جو نائب صدر ہیں، جو ان کی سیکورٹی کے انچارج ہے، وہ موقع جب موقع ملتا ہے پاکستان پہ چڑھ دوڑتے ہیں، بغیر بھی سوچے، بغیر کو سمجھے، بغیر کسی ثبوت کے، ہر چیز کے بارے میں. اور سبھی پرائم منسٹر نے بڑا واضح اشرف غنی کو پیغام دیا ہے. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جب اس کو سفارتی عملے کو واپس بلایا جا رہا ہے، شاہ صاحب نہ کہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس سٹوری کو یہاں پر چھوڑنا چاہتے ہیں جہاں پہ شک پاکستان پہ رہ جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں فیصلے کا میں کہوں تو میں ان کو نہ جانے دوں یہاں سے، اس میں جانے دوں. ان کا نام بھی ایف آئی آر میں درج ہونا چاہیے. ان کو بھی شامل تفتیش کریں، ان کو مت جانے دیں جب تک یہ واقعہ بڑا کلیئر نہیں ہوتا. ویسے یہ آپ نے بالکل درست بات کہی. یہ پاکستان کو تو اس چیز پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ بلکہ ہمیں کوئی فارمل، نذیر لغاری صاحب آپ کی نظر میں کیا فارمل طریقہ ہو سکتا ہے؟ جس طرح شاہ صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ لوگ اب اس وقت جا رہے ہیں تو نہ جب وہ خود ہوں گے، نہ ان کی صاحبزادی ہوں گی جن کا یہ پورا واقعہ بتایا جا رہا ہے، تو انویسٹیگیشن میں ظاہر ہے کہ بہت سی دشواریاں آئیں گی. پاکستان کیا لاہ عمل اختیار کر سکتا ہے اس حوالے سے کہ انشور کیا جائے کہ وہ جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی وہ پاکستان کی حدود سے نہ جا سکیں؟ کوئی طریقہ ہے ہمارے پاس ان کو باؤنڈ کرنے کا؟ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنلی کوئی ایسا کوئی کنونشن بھی نہیں ہے کہ ہم کسی جانے والے سفیر کو روک سکیں. ہاں، اگر ان کی بیٹی کے خلاف کمپلینٹ ہوتی اور وہ رجسٹرڈ کمپلین ہوتی وہ ہم ان کو روک سکتے تھے کہ جی آپ کی بیٹی کے خلاف رجسٹرڈ کمپلین ہمارے پاس موجود ہے، جب تک کہ اس کی تحقیقات پوری نہیں ہوتی ہیں تو ہم آپ کو نہیں جانے دے سکتے. بالکل صحیح. لیکن یہ کمپلین خود ان کی طرف سے تھی کہ بھی ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا. یہ شکایت جو تھی وہ ان کی طرف سے تھی اور وہ اس کو وڈرا کر کے اپنے اس آپشن کو کہ وہ انویسٹیگیشن میں اپنے الزام کو ثابت کریں وہ وڈرا کر رہے ہیں. تو وڈرا کرنے کا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اپنی کوئی کلیریفیکیشن دے رہے ہوں وہ نہیں دے رہے ہیں، یا اس کا جواز بتا رہے ہوں کہ ان کی بیٹی پہلے کہاں گئی، پھر کہاں گئی، پھر کہاں گئی، پھر کہاں گئی، چوتھی جگہ پر پہنچی اور اس کا کمیونیکیشن ہوا، اس کا موبائل فون وہ کہتی کہ نہیں ہے میرے پاس، چھین لیا گیا ہے، پاس تھا. تو یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انہوں نے از خود تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اگر وہ اپنے معاملے پر تحقیقات نہ کرنے کے فیصلے پر خود ہی عمل کرتے ہیں اور تو میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے ہم ان کو جبرن روک نہیں سکتے ہیں. یہ ان کا اپنی ثوابدید ہے کہ وہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. اگر ان کے خلاف ہماری کوئی